بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ اپنی شادی کے لیے سائیکل پر 850 کلومیٹر سفر کیا مگر پولیس نے پکڑ کر 14 دن کے لیے قرنطینہ سینٹر بٹھا دیا۔ سعودی عرب میں روایتی پاس ختم، اب ڈیجیٹل پاس جاری ہوں گے۔ OIC اور وزیر اعظم عمران خان نے اسلام مخالف مہم کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کا مسلمانوں پر کورونا پھیلانے کا الزام گمراہ کن ہے۔ ایک بھارتی پروفیسر کا کہنا ہے کہ بھارتی مسلمانوں کے خلاف ظلم و زیادتی پر دنیا کی خاموشی انتہائی افسوسناک ہے۔ کورونا ختم ہونے کے بعد ہوائی سفر میں اب کورونا ٹیسٹ لازمی ہوگا۔ کورونا سے سعودی عرب میں ایک دن میں ریکارڈ 1132 نئے مریض، یہ پہلا موقع ہے کہ ایک دن میں تعداد دگنا ہو گئی، 5 افراد کی وفات۔ بے روزگار امریکیوں کی خیراتی کھانے کے لیے فوڈ بینکس کے آگے لمبی لمبی لائنیں۔ شہزادی ہند القاسمی نے متحدہ عرب امارات میں ایک بھارتی شہری کی جانب سے تبلیغی جماعت کے خلاف پوسٹ لگانے پر کہا ہے کہ تمہیں امارات سے باہر نکال پھینکا جائے گا۔ پاکستان کی معیشت کورونا اور لاک ڈاؤن سے بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ IMF مرید کے پاکستان کے ایک ہی گھر کے 13 افراد نیو یارک میں کورونا کا شکار، جبکہ گھر کا سربراہ وفات پا گیا۔ خبر آف دا ایئر، شکاگو میں غیر مسلم حکومتی انتظامیہ نے کورونا سے بچاؤ کے لیے تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دینا شروع کر دی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ جب سونو کمار اپنے سائیکل پر سوار ہو کر انڈیا کی شمالی ریاست پنجاب کے شہر لدھیانہ سے نکلے تو ان کا خیال تھا کہ وہ طے شدہ وقت کے مطابق اپنے گھر اتر پردیش پہنچ جائیں گے، جہاں 15 اپریل کو ان کی شادی طے تھی۔ ایک ہفتے تک دن اور رات مسلسل سائیکل چلاتے ہوئے 24 سالہ نوجوان نے اپنے 3 دوستوں کے ہمراہ 850 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، لیکن اتوار کو وہ گھر پہنچنے کی بجائے بلرام پور کے قرنطینہ سینٹر میں پہنچ گئے۔ سونو کمار نے بتایا کہ یہاں سے 150 کلومیٹر دور میرے گھر پر شادی کی تقریب تھی اور زیادہ امکان یہی تھا کہ یہ تقریب دھوم دھام سے منعقد نہیں ہوگی، لیکن حکام نے میری درخواست کے باوجود مجھے گھر جانے کی اجازت نہیں دی۔ تاہم انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ صحت زیادہ اہم ہے، شادی تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔ بلرام پور کے سب انسپکٹر کا کہنا تھا کہ سونو کمار اور اس کے ساتھیوں کو اس وقت روکا گیا جب وہ ضلع کی حدود میں داخل ہو رہے تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر ان کی رپورٹس 14 دن میں مثبت نہ آئی تو انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ ملک کی سطح پر یکساں ڈیجیٹل پاسز ہی کارآمد ہوں گے۔ اس سے پہلے روایتی کرفیو پاس ہر ادارہ اپنے کارکن کو جاری کرتا تھا، جس میں کارکن کی شناخت بتاتے ہوئے اس کے کام کی نوعیت اور روٹ پر متعین کیا جاتا تھا۔ یہ پاسز ادارے کے لیٹر پیڈ پر ہی جاری ہوتا تھا، جسے علاقے کے تھانے سے تصدیق کروایا جاتا تھا۔ گزشتہ ہفتے یکساں پاسز کا طریقہ کار صرف ریاض اور مکہ مکرمہ میں تجرباتی طور پر متعارف کرایا گیا تھا، جس کے بعد اسے پورے ملک میں نافذ کیا جا رہا ہے۔ اسلامی ممالک کی تنظیم OIC نے بھارت میں جاری اسلام مخالف مہم کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کا مسلمانوں پر کورونا پھیلانے کا الزام گمراہ کن ہے۔ مسلمانوں پر گمراہ کن الزامات لگا کر ان پر تشدد کا سبب بن رہا ہے۔ OIC نے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت اسلاموفوبیا مہم کو فوری طور پر روکنے کے اقدامات کرے اور اپنے ملک میں مسلم اقلیت کے حقوق کا تحفظ کرے۔ OIC نے وزیر اعظم مودی سے کہا ہے کہ بین الاقوامی انسانی حقوق پر عمل درآمد کرنا بھارت کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی جاری اپنے پیغام میں کہا ہے کہ بھارت میں جان بوجھ کر کورونا پالیسی کی آڑ میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ وزیر اعظم مودی حکومت کی پرتشدد کارروائیوں سے ہزاروں مسلمان بھوک میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ وادی میں بھی مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے وزیر اعظم مودی کی نئی اسٹریٹجی ہندو توا سوچ کا ثبوت ہے۔ بھارت میں حکومت نے مسلمانوں پر زمین مزید تنگ کر دی ہے۔ اس ضمن میں بھارتی پروفیسر اپور آنند کا کہنا ہے کہ بھارت میں کورونا پھیلانے کا الزام مسلمانوں پر دھر دیا گیا ہے
اور شدت پسند ان کے خلاف جسمانی، زبانی اور نفسیاتی ہر قسم کا ظلم کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ مسلمان مخالف سازشی تھیوریوں کا بازار گرم ہے۔ دہلی یونیورسٹی کے پروفیسر کا کہنا تھا کہ ایسی جعلی ویڈیوز پھیلائی گئی ہیں جن میں مسلمانوں کو سبزیوں اور پھلوں کی بے حرمتی کرتے دکھایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے مسلمانوں کے اجتماعات کو کورونا پھیلانے کی وجہ قرار دیا اور مسلمانوں کے کورونا مریضوں کو الگ سے رپورٹ کیا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارتی میڈیا نے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز مہم چلائی اور ایک اخبار نے کارٹون چھاپا جس میں کورونا کو ایک مسلمان کا لباس شلوار قمیض پہنائے دکھایا گیا۔ جناب پروفیسر صاحب کا کہنا تھا کہ بھارتی معیشت کے اہم شعبوں اور سول سروسز میں مسلمان نہ ہونے کے برابر ہیں، جبکہ مسلمانوں کو اچھوت بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی مسلمانوں کے خلاف ظلم و زیادتی پر دنیا کی خاموشی انتہائی افسوسناک ہے۔ کورونا کی وجہ سے دنیا بھر میں لاک ڈاؤن کے بعد یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کورونا کے بعد بین الاقوامی سفر کی صورتحال کیا ہوگی۔ کورونا کی وجہ سے دنیا بھر میں سفری پابندیاں عائد کی جا چکی ہیں، بین الاقوامی پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں، جبکہ سفارت خانوں میں ویزوں کا اجرا بھی معطل ہے۔ یورپی یونین کے ایک ذمہ دار اہلکار کا کہنا تھا کہ کورونا کے حوالے سے جب حالات سازگار ہو جائیں گے اور معاملات حکومتوں کے کنٹرول میں آ جائیں گے تو سفر پر عائد پابندیاں ختم ہونے کے بعد یورپی یونین آنے والوں کے لیے کورونا کا ٹیسٹ لازمی ہوگا۔ سفر پر روانگی سے قبل بھی دوبارہ ٹیسٹ کروایا جائے گا۔ سعودی عرب نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 1132 نئے مریضوں اور 5 اموات کی تصدیق کی ہے۔ متاثرہ افراد کی تعداد 8274 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ کورونا کا شکار ایک 34 سالہ سعودی شہری دم توڑ گیا ہے اور 4 متوفی غیر ملکی ہیں۔ ان کی عمریں 45 اور 80 سال کے درمیان تھی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ایک دن میں ان افراد کی تعداد دگنا ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ اب ملک بھر میں کورونا کے ٹیسٹ کا عمل تیز کر دیا گیا ہے اور 80% نئے مریضوں کی تشخیص فیلڈ ٹیسٹنگ مہم کے دوران کی گئی ہے۔ اس عوامی رابطہ مہم کے دوران بھی طبی ٹیمیں گنجان آباد علاقوں میں لوگوں کے گھروں میں جا رہی ہیں اور ان کے ٹیسٹ کر رہی ہیں۔ طبی ٹیمیں بالخصوص مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی آبادیوں میں سکریننگ کر رہی ہیں۔ گنجان آباد علاقوں میں اس کے سب سے زیادہ کیس سامنے آئے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا تھا کہ ان میں وہ علاقے بھی شامل ہیں جہاں مزدور طبقہ زیادہ تعداد میں رہ رہا ہے۔ کورونا کے باعث 2 کروڑ سے زائد بے روزگار ہونے والے امریکی خوراک کی فراہمی کے لیے فوڈ بینک سے رجوع کر رہے ہیں۔ دیگر ممالک کی نسبت امریکہ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اور لاک ڈاؤن کے بعد سے امریکی شہریوں کو معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ امریکی فوڈ بینکس کے باہر عطیات کے لیے دور تک نظر آنے والی قطاروں میں کھڑے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ متحدہ عرب اماراتی شہزادی ہند القاسمی نے متحدہ عرب امارات میں مقیم ایک بھارتی شہری کی جانب سے تبلیغی جماعت کے خلاف متعصبانہ پوسٹ لگانے والے کو سخت جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ تمہیں امارات سے باہر نکال پھینکا جائے گا اگر تم نے دوبارہ ایسی حرکت کی۔ بھارتی شہری سوربھ نے دہلی میں مسلمانوں کے تبلیغی اجتماع سے متعلق توہین آمیز پوسٹ لگاتے ہوئے انہیں کورونا کے پھیلاؤ کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ سوربھ نے اپنی پوسٹ میں یہ غلیظ الزام بھی لگایا تھا کہ مسلمان کھانے پینے کی اشیاء کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ شہزادی ہند القاسمی نے سوربھ کی اس نفرت انگیز پوسٹ کا سکرین شاٹس لے کر اپنے اکاؤنٹس میں شیئر کیا اور خبردار کیا کہ جو لوگ امارات میں مذہب اسلام کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں اور ایسی پوسٹ لگا رہے ہیں ان پر جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا اور پھر انہیں امارات سے باہر نکال پھینکا جائے گا۔ عالمی مالیاتی فنڈ IMF نے پاکستان کی معیشت سے متعلق رپورٹ جاری کر دی ہے۔ کورونا اور لاک ڈاؤن سے پاکستانی معیشت بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ پاکستان کو دیگر اداروں سے $25 کروڑ ملنے کا امکان ہے۔ IMF کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی مجموعی آمدنی 7,034 ارب روپے سے کم ہو کر 5,980 ارب روپے رہ جائے گی۔ ٹیکس آمدنی 5,656 سے کم ہو کر 4,633 ارب روپے ہو جائے گی۔ پبلک سیکٹر پروگرام 1,473 ارب روپے سے کم ہو کر 973 ارب روپے ہو جائے گی۔
بجٹ خسارہ 3,229 ارب روپے سے بڑھ کر 3,916 ارب ہو جائے گا۔ مرید کے کی آبادی بھیانوالا کے ایک ہی گھر کے 13 افراد نیو یارک میں کورونا کا شکار ہو گئے ہیں، جبکہ گھر کا سربراہ وفات پا گیا ہے، جس کی مرید کے میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ بتایا گیا ہے کہ مرید کے کا رہائشی رانا ایوب عرصہ 35 سال سے اپنی فیملی کے 13 افراد کے ہمراہ امریکہ کے شہر نیو یارک میں رہائش پذیر تھا۔ رانا ایوب کی پوری فیملی کورونا کا شکار ہو گئی ہے۔ شکاگو میں غیر مسلم حکومتی انتظامیہ نے لوگوں کو کورونا سے بچانے کے لیے تعلیمات نبوی دینا شروع کر دی۔ شکاگو میں انتظامیہ نے بڑے بڑے چوکوں چوراہوں پر بڑے بڑے بل بورڈ نصب کیے ہیں، جن میں کورونا سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں رہنمائی کی گئی ہے۔ شکاگو میں ایک بڑے مین چوک پر ہاسپٹل کے سامنے ایک بہت بڑا بل بورڈ نصب ہے، جس پر لکھا ہے کہ کورونا سے بچنے کے لیے جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، کیونکہ اس سے بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ یہ بڑے بڑے بل بورڈ لکھنے اور نصب کرنے والے مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم انگریز انتظامیہ ہے، جس نے بڑے مطالعے کے بعد اس چیز پر اتفاق کیا ہے کہ کورونا سے اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے ہی بچا جا سکتا ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ 3 بنیادی نکات کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں۔ تو آج دنیا اس بات پر متفق ہے کہ دنیا بھر کے طبی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کورونا سے بچنا ہے تو ہاتھوں کو ضرور دھونا پڑے گا۔ دوسرا اہم نقطہ بیان کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ جس علاقے میں یہ پھیلی ہو اس علاقے سے دوسرے علاقوں کی طرف نہ جائیں، تاکہ صحت مند لوگ بیمار لوگوں کی وجہ سے بیمار نہ ہو جائیں۔ تیسرا اہم نقطہ جو بل بورڈ پر لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جس علاقے میں یہ پھیلی ہے اس صحت مند لوگ اس علاقے کا سفر نہ کریں اور متاثرہ علاقے سے دور رہیں۔ یاد رہے کہ کورونا کے پیش نظر دنیا بھر کے طبی ماہرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1450 سال قبل بیان کی گئی ہدایات کو اپنانے کا کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہی کورونا سے بچاؤ کا واحد حل ہے۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ بھی سکاف کے بارے میں ایک بیان دے چکے ہیں۔ واہ کیا بات ہے دوستو، اس خبر نے دل خوش کر دیا۔ اگر اس کو میں خبر آف دا ایئر کہوں تو بے جا نہ ہوگا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔